بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی خواتین کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس صورت میں جو اہم مضامین مذکور ہیں ان میں سے ایک واقعہ افک بھی ہے۔ افک بہت بڑے جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اجمالی طور پر واقعہ بیان کیا کہ مگر بخاری، مسلم اور مسند احمد وغیرہ کتب حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ اس سے ذکر ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے رفاقت اور معیت کو شرف بخشنے کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو انتخاب فرماتے۔ غزوہ بنی مصطلق کے سفر کے موقع پر یہ سعادت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اس غزوے سے واپسی کے موقع پر مدینہ سے چند کوس کے فاصلے پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ سیدہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھی، واپس لوٹ آ رہی تھی، اچانک ہاتھ گلے کی طرف چلا گیا، دیکھا تو ہار غائب تھا۔ اسے تلاش کرنے میں کچھ دیر لگ گئی، واپس پلٹی تو کاروان کوچ کر چکا تھا۔ اب کے سفر کے لیے جو اونٹ مخصوص تھا اس کے اوپر باپردہ ہودج رکھا تھا۔ چونکہ آپ دبلی پتلی تھیں اس لیے خدمت میں مامور ساربان کو احساس ہی نہ ہوا کہ آپ ہودج میں موجود نہیں تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق حضرت صفوان بن معطل گری پڑی اشیاء اٹھانے کے لیے قافلے کے عقب میں رہنے پر مامور تھے۔ وہ صبح کے وقت یہاں پہنچے تو انہوں نے پورے ادب و احترام کے ساتھ آپ کو اونٹ پر بٹھا کر خود نکیل تھام لی، اور دوپہر کے وقت تھا کہ جب آپ بارگاہ نبوت میں پہنچے، منافقین نے تحقیق کیے بغیر بات کا بتنکر بنا دیا اور حریم نبوت کی کردار کشی شروع کر دی۔ بنت صدیق اکبر کو اپنی سادگی اور بولپن اور معصومیت کی وجہ سے خبر ہی نہ تھی کہ اس کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ البتہ ان کے حساس اور محبت آشنا دل نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ شوہر نامدار کی جانب سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سخت مہری کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ گھر کے خادمہ کے ذریعے ایک دن اچانک اس پر کسی طوفان بدتمیزی کا انکشاف ہوا جسے عبداللہ بن ابی ابی مدینہ کی گلی کوچوں میں اٹھائے ہوئے تھا، یعنی کیا وہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا۔ سیدہ کے لیے یہ انکشاف زلزلہ سے کم نہ تھا۔ ان کا وجود ہل کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ منافق اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اپنے سرتاج سے اجازت لے کر والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں تک حزن اور ملال آل کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ والدین بھی میرے بارے میں بات کرنے پر ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا مقدمہ اللہ کے عدالت میں پیش کر دیا، مگر اس طرح کے رونے دھونے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، نہ راحت نہ بیماری کا احساس، آنسوں کا ایک سیلاب تھا جو امٹ چلا آ رہا تھا۔ اچانک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس معاملے میں بات چیت شروع فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین سے گزارش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں، لیکن دونوں نے معذرت کر لی۔ چنانچہ مجبوراً آپ ہی کو طلب کشائی کرنی پڑی۔ جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہ تھا: میرے اللہ جانتا ہے کہ میرا دامن پاک ہے، میں اپنا معاملہ اسی طرح اس کے حوالے کرتی ہوں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے حوالے کیا تھا۔ پھر آپ مسجد سے اٹھیں اور نڈھال ہو کر بستر پر جا گریں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بے گناہی کا بھی یقین تھا اور اس بات کا بھی یقین تھا کہ میرا رب میری پاک دامنی ظاہر کر دے گا، لیکن یہ بات تو میرے حاشے خیال میں بھی نہ تھی کہ میری براعت کا اعلان بذریعہ وحی کیا جائے گا اور اس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنے آپ کو ہرگز اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام ارشاد فرمائے جسے قیامت تک پڑھا جائے گا۔ پس زیادہ سے زیادہ امید یہ تھی کہ میری براعت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیا جائے، لیکن ہوا یہ کہ آپ میرے والدین کے گھر میں تشریف فرما ہی تھے کہ آپ پر وحی نزول شروع ہو گیا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: اے عائشہ، خوشخبری ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری برات کا اعلان فرما دیا۔ یہ سنتے ہی میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھو، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو
میں نے کہا کہ نہیں، اس کا نہیں، یہ میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جس نے میری عبارات کی بارے میں اس آیات نازل فرمائی۔ ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو تہمت لگانے اور پھیلانے والوں کے بارے میں باری تعالیٰ کا غیظ و غضب اتنا انتہا کو چھوتا دکھائی دیتا ہے۔ مفسر قرآن علامہ زمخشری نے بجا فرمایا کہ اگر تم پورے قرآن کو باریک بینی سے پڑھو اور نافرمانوں کو جتنی وعیدیں سنائی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرو تو تمہیں وہ شدت، وہ سختی، وہ وعید کی سختی کہیں بھی نہیں دکھائی دیں گے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کو سنائی گئی ہے۔ اسلوب بدل کر اس جرم کی قباحت اور شناعت بیان کی گئی ہے۔ اگر اس واقعے کے پس منظر میں صرف آخری 4 آیاتیں ہی نازل ہو جاتی تو مخالفین کی مذمت اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے کافی تھی۔ ان آیات میں باری تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دے دیا، انہیں آخرت میں عذاب عظیم کی وعید سنائی اور بتایا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے بہتان دراشی پر قیامت کے دن گواہی دیں گے اور انہیں وہ سزا دی جائے گی جس کے وہ واقعی اہل ہیں۔ آخری آیت میں اصول کلی کے طور پر بتایا گیا کہ خبیث مردوں کا میلان خبیث عورتوں کی طرف اور پاک مردوں کا میلان پاک عورتوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ انسان کے نکاح میں کوئی ایسی عورت آ سکتی ہے جس کا کردار ہی ٹھیک نہیں، جب کہ ختم نبوت کے تخت و تاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور تاجدار رسالت کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کی صورت میں شریک زندگی کا انتخاب بھی اسی اللہ نے کیا جو ہر انسان کے ماضی کو بھی جانتا ہے اور حال اور مستقبل کو بھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماضی کے معصومیت کا تو یہ عالم تھا کہ انہیں ابھی دنیا داری کی ہوا بھی نہ لگی تھی کہ ازواجی بندھن میں منسلک ہو گئیں۔ آپ کا حال یہ تھا کہ ان کے بستر میں وحی نازل ہوتی تھی اور مستقبل کے تحفظ کا انتظام یہ کیا گیا کہ کتاب و ہدایت میں واقعہ افق کے پس منظر میں 17 آیات نازل فرما کر منافقون، دریدہ ذہن دہنوں اور جفا شعاروں کو منہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اعلان برات کا یہ آسمانی اہتمام تاریخ انسانی میں کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ ہوا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اس کی طہارت کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر کیچڑ اچھالا گیا تو عفت و عصمت کی شہادت نامولود بیٹے نے دی، مگر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زر مطہرہ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تو وحی کے پردے میں خود اللہ تعالیٰ نے بول پڑے، اور بولنے کا انداز ایسا جوشیلا اور نرالا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن قیامت تک منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمارے ازواج مطہرات کی درجات کو بلند فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عفت و پاک دامنی کو اور زیادہ کرے، اور اس کے قیامت کے دن ہمارے بھی حشر ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ فرما دے۔